صبرین کا غصہ پھٹ پڑا۔ تم پاگل ہو، میں نے تمہیں کیسے تنگ کیا؟ میں نے تو تمہیں پہلے ہی مسترد کر دیا تھا، لیکن تم نے دھوکہ دہی سے مجھ سے شادی کی اور جھوٹ بولا کہ تمہارا گردہ نکال دیا گیا ہے۔ اب تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہارے جذبات سے کھیلا۔ میں نے تو کبھی تمہیں الزام بھی نہیں دیا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم کس قدر بے شرم ہو سکتے ہو؟ ولید نے بے باکی سے مسکرا کر کہا، ہاں تو کیا ہوا اگر میں بے شرم ہوں؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، شہزام سوری میں ایسی کیا خاص بات ہے جو مجھ میں نہیں؟ اس نے تمہیں بار بار دھوکہ دیا، لیکن تم پھر بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ صبرین، تم خود کو بہت نیک سمجھتی ہو، لیکن حقیقت میں تم صرف ایک دھوکے باز عورت ہو جو اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتی۔ اپنی زبان سنبھالو، شہریز نے سخت لہجے میں وارننگ دی۔ عاصم بھی بولا، تم ایک کمزور انسان ہو، تم مرد کہلانے کے قابل نہیں۔ ولید نے دونوں کو نظر انداز کر کے سرد لہجے میں کہا، میں کبھی طلاق کے کاغذات پر دستخط نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں عدالت جانا ہے تو چلی جاؤ۔ پھر وہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور لیلیان کو دیکھ کر مسکرا دیا، تو تم اس کی وکیل ہو؟ مجھے بتاؤ کہ تم واقعی میرے خلاف کیس لینا چاہتی ہو؟ بعد میں پچھتانا مت۔ اس نے لیلیان کا بزنس کارڈ پھاڑ دیا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھ لینا آگے کیا ہوتا ہے۔ صبرین کا دل اس کی مغرور اور گھٹیا سوچ پر تڑپ اٹھا۔ ولید، اگر تم بس طلاق دے دو تو ہم سب خوش رہیں گے۔ تم جس عورت کے ساتھ چاہو زندگی گزار سکتے ہو۔ تم مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ میں نے تم سے محبت نہیں کی؟ سوچو، میں تم سے کیسے محبت کر سکتی تھی جب تم ہمیشہ میرے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ ولید نے ایک سرد ہنسی ہنس دیا۔ سبی، میری عزت اور ساکھ تمہاری وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ بس تمہارے کہنے پر طلاق دے دوں؟ اب کم از کم مجھے تمہارے سامنے نیک بننے کا ڈرامہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ولید نے دانت نکال کر کہا، بس انتظار کرو، میں تمہیں آہستہ آہستہ تباہ کروں گا اور تمہاری زندگی کو موت سے بھی بدتر بنا دوں گا۔ بالکل، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم یہ کھیل کیسے کھیلتے ہو۔ صبرین شدید غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ چلتے ہوئے اس کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ولید بے شرم ہے، لیکن وہ انتہائی گھمنڈی بھی تھا۔ اسے کسی قسم کی شرم محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ آخر ایسا آدمی وجود میں آیا کیسے؟ لیلیان نے تیوری چڑھائی اور کہا، میں نے بہت سے لوگوں کو طلاق کے کیسز دیکھے ہیں، لیکن ولید جتنا خود غرض اور بیمار ذہنیت والا شخص کم ہی دیکھا ہے۔ ایسے لوگ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔
لیلیان کی بات سن کر صبرین پریشان ہو گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہا، مس گرانٹ، سچ بتاؤ تو ولید بہت خطرناک آدمی ہے۔ اس نے آپ کو ابھی دھمکی بھی دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ واقعی کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ مقدمہ نہیں لینا چاہتی تو میں سمجھ سکتی ہوں۔ لیلیان نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ مس صبرین، میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں۔ میں طلاق کی وکیل کیوں بنی؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں خواتین کو شادی میں بہت سی ناانصافیاں سہنی پڑتی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں کم از کم کچھ عورتوں کو اس قید سے جلد نکال سکوں۔ اگر میں ایک دھمکی سے پیچھے ہٹ جاؤں تو پھر مجھے وکیل کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ صبرین نے تحسین بھری نظروں سے کہا، شکریہ، میں کسی کو کہوں گی کہ وہ آپ کی خفیہ طور پر حفاظت کرے۔ اگر کسی بھی وقت آپ یہ کیس چھوڑنا چاہیں تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب لیلیان چلی گئی تو صبرین نے عاصم سے کہا، کچھ دن مس گرانٹ کی خفیہ نگرانی کرو۔ عاصم نے سر ہلایا لیکن پھر بے چینی سے بولا، میم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ولید کیا کر رہا ہے؟ اس کی ساکھ تباہ ہو چکی ہے، پھر بھی وہ اتنا اکڑ کر بات کر رہا ہے۔ شہریز نے گہری سانس لی۔ ضرور، بٹ فیملی اس کے پیچھے ہے۔ کاش کوئی ان کا خاتمہ کر سکتا۔ صبرین خاموش ہو گئی۔ ولید بے وقوف نہیں تھا۔ گولڈن کارپوریشن کی حالت خراب تھی، پھر بھی وہ اتنا اعتماد دکھا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پس پردہ کچھ نہ کچھ خطرناک منصوبہ بنا رہا تھا۔ جب وہ دفتر واپس پہنچی تو شہزام نے فوراً سے فون کیا۔ مجھے لیلیان نے بتایا کہ آج ولید نے تمہیں سخت الفاظ سنائے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، صبرین نے گول مول جواب دیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ لیلیان نے کہا کہ تم غصے سے کانپ رہی تھی۔ شہزام نے نرم لہجے میں تسلی دی۔ ولید کی باتوں کو دل پر مت لو۔ بڑے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ میں لیلیان کی بھی حفاظت کا بندوبست کر رہا ہوں۔ صبرین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم تو خود بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ شہزام کا لہجہ ہلکا سا تلخ ہو گیا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں کہ میں تمہاری نظر میں اتنا نالائق ہوں؟ صبرین خاموش ہو گئی۔ سوری کارپوریشن، جو ملک کی سب سے بڑی کمپنی تھی، تباہی کے دہانے پر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہزام کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچائے بغیر کیا کہے۔ شہزام نے مایوسی سے کہا، کچھ تو بولو۔ صبرین نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، یہ سچ ہے کہ کمپنی میں غدار تھے، لیکن بطور سربراہ تمہاری ذمہ داری بنتی تھی، خاص طور پر ماریا، جس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے کبھی اس پر شک تک نہیں کیا۔
شہزام نے ہلکی سی آہ بھری۔ اچھا مانتا ہوں کہ پہلے میں اندھا تھا۔ تم کب کام ختم کر رہی ہو؟ میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ یہ ایک راز ہے۔ شہزام نے اسے تجسس میں ڈال دیا۔ اچھا؟ صبرین نے کچھ لمحوں کے لیے ہچکچاہٹ کی، لیکن آخر میں مان گئی۔ دوسری طرف شہزام نے فون بند کیا اور لمبے لمبے قدموں سے اسپتال کی عمارت میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا تنویر کے متعارف کرائے گئے اینڈرولوجی ڈاکٹر کے پاس گیا۔ کئی معائنے کروانے کے بعد وہ گہرے تاثرات کے ساتھ باہر آیا۔ اسی وقت تنویر وہاں سے گزرا اور مسکرا کر بولا، کیسا رہا؟ شہزام نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ تمہارے اسپتال کے اینڈرولوجی ڈاکٹر بیکار ہیں۔ وہ ملک کے سب سے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ تنویر نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ جلدی مت کرو، صبر سے کام لو، شہزام نے مایوسی سے کہا۔ پہلے میں جلدی میں نہیں تھا کیونکہ موقع ہی نہیں تھا، لیکن اب مجھے جلدی ہے۔ تنویر نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولا، تم دونوں دوبارہ ساتھ ہو؟ ہاں، شہزام نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ تنویر نے اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سچی محبت واقعی کمال کی چیز ہے۔ وہ تم جیسے آدمی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تم مجھ سے حسد کر رہے ہو؟ یہ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ شہزام نے دانت پیستے ہوئے کہا، دونوں چیزیں آدھی آدھی۔ تنویر ہنس کر بولا۔ شہزام نے اسے زہر بھری نظروں سے گھورا۔ اچھا مان لیا، لیکن یہ مت کہو کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ یہ لو تمہارے لیے تحفہ۔ تنویر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب سے کچھ نکالا۔ شہزام حیرت سے آگے بڑھا اور وہ چیز لے لی، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا اس کا چہرہ بدل گیا۔ تنویر لگاڑی، تم اپنی موت کو آواز دے رہے ہو؟ تنویر نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ شہزام ساکت کرا رہ گیا اور دانت پیسنے لگا۔ جو بھی ہو، میں نے دے دیا، اب تمہاری مرضی، رکھو یا پھینک دو۔ تنویر نے کندھے اچکا دیے۔ چلو زارون سے ملنے چلتے ہیں، وہ بہت قابل رحم حالت میں ہے۔ 2 دن سے کوئی اسے دیکھنے بھی نہیں آیا۔ چاہے جتنی بھی لڑائیاں ہو چکی تھی، شہزام اب بھی زارون کو اپنا دوست سمجھتا تھا۔ جب وہ زارون کے کمرے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ زارون بیڈ کے نیچے رکھے برتن کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں تھا، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ نرس کہاں ہے؟ تنویر نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ وہ فون سننے گئی ہے۔ ویسے بھی وہ بہت بوڑھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ میری مدد کرے۔
زارون نے نظریں موڑ لیں، لیکن جیسے ہی اس کی نظر شہزام پر پڑی اس کا موڈ اور بگڑ گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا مذاق اڑانے کے لیے؟ شہزام نے زہر کھن مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ویسے میرا کہاں ہے؟ کیا اسے تمہاری دیکھ بھال نہیں کرنی چاہیے؟ آخر وہ ایک معصوم، نیک دل اور محبت کرنے والی لڑکی ہے نا؟ زارون کا چہرہ پہلے ہی زرد تھا، لیکن اب اور بھی سفید پڑ گیا۔ شہزام سوری، بس کرو، تم یہاں میرا مذاق بنانے آئے ہو؟ ہاں، شہزام نے بے رحمی سے سر ہلا دیا۔ زارون کا خون کھولنے لگا۔